اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز تم کو رسول عطا کریں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ معزز مسلمان بھائیوں، عام الفیل ربیع الاول کے مہینہ میں ہمارے آقا و سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ایسی رحمت تھی جس رحمت کی وجہ سے اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی ہدایت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت تھی جب انہوں نے اللہ سے یہ مانگا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری کی حقانیت تھی جب انہوں نے یہ کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جن کا نام احمد ہوگا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا نعمت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنایا جانا اللہ کی طرف سے احسان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول دے کر بھیجے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان رحمت کو پھیلا دیا اور فرمایا انما انا رحمت مہداہ، بے شک میں رحمت کا، ہدایت کا مجسمہ و مینارہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیمات لے کر آئے جن کی اساس تمام انسانیت کو گھیرنے والی اور مقاصد میں اعلیٰ و برتر تھیں۔ یہ تعلیمات محبت اور باہمی تعلقات کو جوڑنے پر قائم تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب وہ تم کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلامتی کو عام کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے بنیادی اصولوں کو قائم کیا اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا معیار قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے حلف الفضول کے معاہدہ میں شریک ہوئے، جس معاہدہ میں تمام قبائل اکٹھے ہوئے اور مستحق کو اس کا حق ادا کرنے پر متفق ہوئے، اور یہ اجتماع اور اکٹھا ہونا انسانی اجتماع تھا اور انصاف کی تحقیق اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا معاہدہ تھا۔ لہٰذا ہر وہ اجتماع اور معاہدہ جس کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہو، جو نیکی اور تقوی کے کاموں کی طرف بلائے اور حق اور انصاف کے قیام کے لیے ہو، اسلام نے اس معاہدہ کی حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کی طرف دعوت دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یزدہ الاسلام الا شدہ، اسلام نے ایسے معاہدات کی تاکید کی اور حفاظت کی ہے اس لیے کہ انصاف، سلامتی کا اور معاشرے میں بردباری اور باہمی تعلقات کے فروغ کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ نبی کے ساتھ محبت کرنے والوں، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پس کتنی خوبصورت زندگی ہے میرے بھائیوں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کریں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو اپنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے بہترین دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، لہذا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، فان صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ واقم الصلاۃ۔